السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گۄڈنِچ ہَن یِمو ٹھیٖک وۄنۍ ییٖژاہن یِمو وۄنۍ زِ أسۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تہِ اِلتِجا کَران زِ سانہِ خٲطرٕ کٔرِو دُعا تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ یِمو ڈِٹیل بیان کٔر اَتھ منٛز زِ بہٕ چھُس نہٕ یہِ چیٖز مانان کینٛہہ زِ اَگر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ آلو دِمو تہٕ تِم بوزَن تَتہِ تہٕ اَتٮ۪تھ چھُ یِمَن پانَس سَمجھنٕچ ضوٚرَتھ زِ یِم کیٛازِ مانان نہٕ بیٚیہِ یُس لفظِ بُت پرستی اَتھَس یِمو اِستعمال کوٚر اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ گۄڈنٮ۪تھ یہِ چیٖز ایٚکسیپٹ کَرُن زِ یِم ہسا چھِ بوزان ییٖژہن زِ أسۍ اگر یِمن اِلتِجا کَرو سانہِ خٲطرٕ کٔرِو دُعا یِم ہسا بوزان یہِ گوٚو اَتٮ۪تھ چھِ یِم بوزنٕکۍ قٲیِل یِہِنٛدۍ زِ یہِ سُنتے تو ہیں تہٕ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ وجہ چھُ یِم چھِ وَنان ییٚتہِ اگر تِمن آلو کَرو تِم بوزن نہٕ تَتہِ کِہیٖنۍ نہٕ اس کی کیٛاہ وجہ ہے تہٕ اَتھ بُت پرستی سۭتۍ مُشابہت دِنٕچ کیٛاہ وجہ چھِ یہ تو پویِنٹ ہے نا اگر یِمن یہِ وجہ چھُ زِ ہے تِم چھِ ییٖتیٛاہ دوٗر اَسہِ نِش تو تم کتہِ بوزن تو یہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دراصل اَتٮ۪تھ چھِ یِمن یہِ سمجھنٕچ ضوٚرتھ زِ سننے کی طاقت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جیسے ہمارے کان ہے نا ہم انسانوں جو زندہ ہے ہمارے کان کس حد تک سنتے ہیں اس کی ایک حد ہوتی ہے اس سے دور کی باتیں نہیں سنتے ہیں مگر اگر اللہ تعالیٰ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کٲنٛسہِ طاقت دِیہِ بوزنس مطلب کان اللہ نے پیدا فرمائے ہیں ان کی قوت سماعت رب نے دی ہے اب رب تعالیٰ جس کی قوت سماعت بڑھائے تو اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے اس کا ثبوت قرآن پاک سے ہی ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو 3 میل دور سے سنا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ ان کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ ہمیں رب تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ چاہے تو ان کو سنا دے اگر اس پہ حضور علیہ السلام التجا کرو دستگیر صبس التجا کرو حضور سیدنا مرشد غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ التجا کرو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ان کو سنا دے یہ رب تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے ہاں اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی نہیں سن سکتا کلیئر بات یہی ہے ہم بھی رب پر ہی ایمان رکھتے ہیں رب تعالیٰ چاہے تو جس کو چاہے سنا دے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی آواز کو سنا دیا اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے سجدے کی آواز بھی سنتے تھے آسمان کی چرچراہٹ بھی سنتے تھے اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم عام بندوں کے اور اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے دیکھنے اور سننے میں فرق ہوتا ہے جو حدیث پاک سے واضح ہے کہ اتقوا فراست المؤمن ایسا کیوں فرمایا گیا کہ مومن کی فراست سے ڈرو فإنہ ينظر بنور اللہ خدا کے نور سے دیکھتے ہیں تو جو ہستی خدا کے نور سے دیکھے ان کے نزدیک دور نزدیک کوئی شے نہیں ہوتی دیوار یا دیوار نہ ہو یہ میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا یہ دیوار کے آر پار دیکھ لیتے ہیں جس کا ثبوت بھی قرآن پاک سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وَأُنَبِّئُكُم میں تمہیں خبر دیتا ہوں بتا دیتا ہوں بما تأکلون جو تم کھاتے ہو وما تدخرون کچھ اس طرح کی آیت ہے فی بیوتکم کہ تم اپنے گھروں میں کیا رکھتے ہو کیا چھپاتے ہو تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کر دیا کہ تمہاری دیواریں میرے سامنے کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ یہ ہستی اللہ کے نور سے دیکھتی ہیں تو پتہ چلا کہ ان کی قوت بصارت کو رب تعالیٰ نے بڑھایا تو بڑی اور ایسا تو کہیں ثابت نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ سلب بھی ہو جاتا ہے معاذ اللہ رب العالمین بلکہ ان کے مراتب تو بڑھتے ہی رہتے ہیں خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آپ کے لیے آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے انہیں مراتب بلند ہوتے رہتے ہیں لہٰذا اگر ہم گہرے مطالعہ پر نظر کریں پوری طرح سے نظر کریں گے تو ہمیں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اگر ہم ان سے التجا کرتے ہیں تو وہ آوازیں ان تک بلا شبہ پہنچتی ہیں اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی طاقت ہم سے بلا شک و شبہ بلند و بالا ہے اونچی ہے اب کوئی کہے گا کہ یہ تو معجزہ ہے تو ٹھیک ہے معجزہ ہی ہے اب اس میں کون سا یہ معاذ اللہ کوئی غلط بات ہے معجزہ ہی تو ہے تو معجزے سے بھی ثابت ہونا ہے کہ ہمارے جیسے نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تو بلا شبہ معجزہ ہے اور بس یہ اس میں کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ بلا شک و شبہ یہ ہستیاں دور سے سن لیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مطلع فرما دیتا ہے بات کوئی یہ والوں سے ہم ڈائریکٹ التجا کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا فرمائیے ایسا کرم فرمائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر یہ مانتے ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں جا کر دعا کی التجا کر سکتے ہیں تو ایسی احادیث گواہ ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اپنے ہی مسائل ڈائریکٹ حضور سے ہی عرض کرتے تھے جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی ختم ہوا صحیح مسلم کی روایت ہے یہ اور مختلف احادیث کی کتب میں
پانی ختم ہوا تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمارا پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ جب مسجد نبی میں جا نماز پڑھو مجھ سے کیوں مانگتے ہو، تو شرک ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. جب حدیث گواہ ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی ہی اس میں اٹکل لگانے والے. اور صحابہ کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے حضور کو طاقت دی ہے، دے سکتے ہیں. اور پھر ایسی مشکل کشائی فرمائی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن میں اپنے مبارک ہاتھ کو رکھا، ہم نے دیکھا کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، سب نے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا. اور فرماتے ہیں کہ ہم 1500 تھے، اور اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تب بھی سب کے لیے کفایت کر جاتا. تو یہاں پر صحابہ کرام نے یہ تو عرض نہیں کی نا کہ یا رسول اللہ سے دعا فرمائیے کہ ہمارے مسئلہ حل ہو، بلکہ ڈائریکٹ حضور سے مانگا، حضور نے مشکل کشائی فرمائی. اس میں پریشان ہونے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. مطلب اس میں اب یہ فرق سمجھنا ہے کہ ہم عام انسان بھی ایک دوسرے کی حاجت روائی، مشکل کشائی بہت معاملات میں کر لیتے ہیں نا، لیکن نبیوں کا مرتبہ تو اونچا ہے نا، تو وہ تو بڑی ہی مشکل کو حل کریں گے، ظاہر سی بات ہے نا. آپ سے کوئی پیسے مانگے آپ پیسے دیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس سے بڑی چیز مانگے گا کیونکہ وہ بڑی ہستی ہیں اور ان کی طاقت ہم سے بڑی ہے، تو وہ بڑا مسئلہ حل فرما لیتے ہیں. اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، بلکہ رب کی قدرت پر ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ کی یادداشت کا مسئلہ تھا، آپ حدیث یاد نہیں رکھتے تھے، بھول جاتے تھے. انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، آپ سے کثیر حدیثیں سنتا ہوں، انسا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ایسا نہیں فرمایا کہ مجھ سے کیوں مانگتے ہو، جا نماز پڑھو، میں نے تو تم نے فرما دیا ہے کہ نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو. حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مسئلہ حل فرما دیتے ہیں، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے ان کے سامنے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ، پھر اس میں جو ہے وہ لب بھر کر ڈالا، یعنی اپنے مبارک ہاتھوں سے کچھ ڈال دیا، اس طرح سمجھو آپ، اور فرمایا کہ سینے سے لگا لو. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بولا، فما نسیت شیئا بعدہ، ایک بھی حدیث نہیں بولا. مشکل کشائی ہو گئی اور ایسی ہو گئی کہ ایک بھی حدیث نہیں بولے. تو وہاں پر کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ عرض کیا رسول اللہ کہ آپ خدا سے التجا کیجئے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ جو اس بندے نے اس میں ایک قید لگائی ہے نا کہ ہم یہ والے تو مانتے وہ والا نہیں مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو کیوں نہیں ہم پہلا بھی مانتے ہیں، دوسرا بھی مانتے ہیں. دوسرا نہ ماننے والا کوئی بندہ ہوتا کون ہے؟ جبکہ صحابہ کرام سے بکثرت روایتیں موجود ہیں کہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی الفاظ کہے. اور ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، شرک ہوتا ہے. اگر کوئی دنیا میں کسی کو سجدہ کرے وہ بھی مشرک ہے، عبادت کا سجدہ کرے نا وہ مشرک ہے. اور اگر کوئی دنیا سے جانے والے کو سجدہ کرے وہ بھی مشرک ہے. کوئی مہادیو بت کے سامنے ایک لمحے کے لیے سجدہ کرے نا وہ بھی مشرک ہے. اور پورا دن سجدے میں پڑا رہے، عمر بھر سجدے میں پڑا رہے، وہ بھی مشرک ہے. شرک میں یہ قید ہے ہی نہیں کہ تھوڑا سا جائز ہے اور زیادہ شرک ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آپ دے دیجئے، یہ شرک ہے، تو پھر معاذ اللہ صحابہ کرام نے واضح شرک کیا. پھر وہاں پر یہ نہیں کہا جائے کہ حضور اس وقت دنیا میں تشریف فرما تھے، اب نہیں ہے. یہاں پہ کوئی ایسا فرق ہی نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ حیات ہیں، اس میں کسی کا شبہ ہے ہی نہیں، حیات ہیں، اس میں شک نہیں ہے. پھر یہ کہیں گے کہ یہ تو شہیدوں کے لیے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں سے بھی اعلیٰ ہیں. اور روایتیں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے فرمایا کہ ہم قسم کھا کر کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے گئے. یعنی اگر ہم ایک مرتبہ یہ کہیں کہ شہید نہیں کیے گئے، اس کے بجائے ہم 10 مرتبہ یہ قسم کھائیں گے کہ شہید کیے گئے، کیونکہ جو خیبر کے موقع پر زہر والا گوشت جو دیا گیا تھا اس کا اثر بوقت وصال لوٹ آیا تھا، جسے حضور علیہ السلام نے ہی واضح فرمایا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں اس کے اثر سے محسوس کر رہا ہوں کہ رگے جان کٹ رہی ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو شہید ہی تو ہوئے بلا شک و شبہ، تو شہید تو حیات ہے. تو اس اعتبار سے بھی حضور حیات ہوئے، تو ہم حیات سے ہی، حیات النبی سے ہی، جو زندہ نبی ان سے التجا کرتے ہیں. پھر یہ مسئلہ کہ یہاں سے کیسے سنیں گے، تو میں نے عرض کر دیا یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، یہاں سے کیسے سنیں گے.